اللہ الاکبر کی ظہور پر دوسری گزارش یہ ہے کہ مجھے یاد نہ دلانا پڑے اپنے خطاب کے دوران کہ آج جشن ہے، چونکہ کوئی یہ اپنے موبائل بند کر دو، موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ دیکھو، یا سیڑھیاں بنایا کرو یا ویڈیو بنا کرو، چونکہ وجہ اللہ کی ہم سر کی خوشی ہے، اس لیے ہر چہرہ گلاب دکھائی دے، پتہ چلے کہ علی والوں سے خطاب کر رہا ہوں، بغیر حوالے کے آیت پڑھنے لگا ہوں کیونکہ بچہ سمجھ جائے گا کہاں سے پڑھنے لگا ہوں میں۔ اِنَّا اعلان ہے اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، عطا کیا نہیں، کوثر عطا کی۔ کوثر فعل کے وزن کا مصدر ہے جس کے معنی ہے خیر کثیر، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے اکثر، ایک ہوتا ہے کوثر۔ کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، اور کوثر مصدر ہے کہ ہر خیر کثیر جہاں سے صادر ہوتی ہے۔ اور میرے پاس اونٹ لادا جا سکتا ہے ان کتابوں کا جن میں لکھا ہوا یہ ہے کہ اِنَّ فاطمہ هِیَ الْکَوْثَرُ الْمُعْطَاةُ لِرَسُولِ اللَّهِ، اللہ نے اپنے حبیب کو جو کوثر عطا کر کے احسان جتایا وہ چشمہ نہیں، وہ بطول کی ذات۔ اچھا، پورا قرآن سامنے ہے، نبوت دی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے نبوت عطا کی، جانتے رہنا، رسالت بھی عطا نہیں بولا، وحی، الہام، قرآن، انعامات، دنیا و آخرت کی نعمتیں، یہ سب دے کر کہتا ہے یہ عطا ہے، یہ تیرا حق ہے، بطول دے کر کہتا ہے یہ ہماری عطا ہے۔ دے کر ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ نے آتا ہے نہ کہا، پورا قرآن پڑھ لو، باقی ایتا ہے، الف یہ دے، یہ ایتا ہے، الف عین تو ہے، بطول بخش کر عطا جتاتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے شکر کی نماز پڑھ، وانحر اور قربانی بھی کر۔ نہیں، اگر تھکے ہوئے نہیں ہو، تھکن تو کوئی نہیں ہونی چاہیے کہ پڑھ کے بھی آ رہا ہوں، سفر بھی کیا ہے، لیکن میرے ہاں بخل نہیں ہے، یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے جو کل تک نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، قلیل عبادت کیا۔ حکیم صاحب یہ راز کیا ہے؟ کل تک پڑھنے والا چاہتا ہے پڑھنا، نمازوں کا مالک روکتا ہے تھوڑی کر، آج بطول دے کر کہہ رہا ہے اب نماز پڑھ۔ اس ہونے والوں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، اور فصل یہ امر ہے، سر امر کا صیغہ ادا کر کے خدا حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھ۔
اور مجھے کہنا یہی ہے کہ جس کی آمد پر محمد پر نماز واجب ہو جائے اسے قبول کر. اچھا ویسے یہ سارے کے سارے اللہ کا حجاب ہے. کیا کہا ہے؟ یہ پورا گھر حجاب اللہ ہے. دیکھیں اب ادھر حجاب کے میں عدد بتاتا ہوں جمع کرنا. ہے کے 8، جیم کے 3، پوچھا بولو، الف کا 1، بے کے 2. لفظ بتاتا ہے اس کا حجاب ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اسی طرح لفظ یاد کے بھی حکیم صاحب، یہ کے 10، دال کے 4، ید کے بھی 14. یعنی ید اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھ 14 ہیں. یہ تو مثال بنی ہوئی ہے بھائی، تیرے کوئی 4 ہاتھ ہیں کہ تجھ سے کوئی لڑ نہیں سکتا جس کے 14 ہاتھ ہو. ہاں سارے حجاب ہیں، لیکن جس کا جشن میں پڑھ رہا ہوں اس کا لقب ہے ستر اللہ الکبریٰ، اللہ کا لٹکایا ہوا پردہ. ہاں اب میں یہ تو علم غیب تو میں نہیں رکھتا کہ جشن منانے کون آیا ہے اور اپنا مقدر پیٹنے کون. ہاں جو جشن کے لیے بیٹھا ہے عرش اس کی جھولی میں اترے گا، یہ میرا وعدہ ہے. تو جو بگاڑ دینا آیا ہے تو پھر میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ کا لٹکایا ہوا پردہ، ستر اللہ المرخا، وہ پردہ جسے اللہ نے لٹکایا. آپ گلی سے گزر رہے ہو، کسی دروازے پہ پردہ لٹک رہا ہو، بچہ بھی سمجھ جائے گا پردہ دار گھر ہے. پردہ لٹکایا ہی اس لیے ہے کہ نامحرم کی نظر نہ پڑے، اور بطول ہے ستر اللہ، اللہ کا لٹکایا ہوا پردہ. یعنی وہ پردہ ہے جس میں توحید چھپی رہتی ہے. سمجھ آ رہی ہے پیچھے والے والوں؟ ہاتھ اٹھا دیا کرو کبھی کبھی. اللہ کا لٹکایا ہوا پردہ. اب مجھے پتا نہیں کس چہرے پہ تنور جل جائے گا، کہاں کون سا چہرہ رشک گلاب ہوگا. اگر کسی گھر پہ لٹکتا ہوا پردہ ہٹا دو، گھر بے پردہ ہو جائے گا نا. میں کہہ گیا ہوں تو نے شاید غور نہیں کیا یا تمہارے سروں سے بات گزر گئی ہے. پھر لٹکایا ہوا پردہ ہٹا دیا جائے تو گھر بے پردہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر بطول نہ ہوتی تو کبریائی میں پردہ ہو جاتا. العظمت اللہ. اچھا کتنی معراجیں ہیں تمہارے رسول کی؟ 120، جن میں پہلی 2 معراجوں کا تعلق ہی بطول سے ہے. اللہ اکبر. پہلی معراج جو ہوئی ہے مکے میں، سر اٹھانا، لیٹے ہوئے تھے، بازار بسر کی آنکھیں بند تھی. جبریل نے آ کے اپنے کافوری پر مس کیے میرے رسول کے تلووں کے ساتھ. جگانے کی
जसारत नहीं की, कदमों से, कदमों के कदमों से पानी छुआए, आंख खुली। क्या बात है जिब्रील? सरकार मेरी तो मजाल नहीं थी कि मैं आपके आराम में खलल डालता, उसने बुलाया है। होने को होने से पहले जानता है मेरा रसूल। हम पे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, क्यों? क्या मैं यहाँ उससे बातें नहीं करता? तेरी मौजूदगी में भी करता हूँ, और तेरी वही को भी खबर नहीं होती और हमारी बातें हो जाती हैं। तो फिर क्यों? अब मैं देखूंगा कि कौन समाज के कितने पानी में है। जिब्रील ने हाथ जोड़े, सरकार मुझे पता तो नहीं है कि क्यों बुला रहा है, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है। लेकिन जब मैं कह गया हूं, हर बंदे ने तवज्जो नहीं की। ये उड़ती उड़ती वो कह रहा है जो उड़ने वालों का सरदार है। मैंने उड़ती उड़ती सुनी है कि अल्लाह आपको कोई तोहफा देना चाहता है। तोहफा? नबूवत मुझे तलाशती है, रिसालत मुझे ढूंढती है, कुरान मेरी जस्तजू में है, वही मेरे ताक़ुब में है, उसका हर इनाम मेरा पता पूछता है। ये कौन सा तोहफा है जिसके लिए मुझे चल के जाना पड़ा? सरकार ये उसी से पूछिएगा। और जब वहां जाके महबूब ने हबीब से पूछा, मालिक कौन सा तोहफा देना है जिसके लिए मुझे आने की जहमत दी? कहा मेरे हबीब ये नबूवत नहीं, रिसालत नहीं, वही नहीं, कुरान नहीं, ये मनासिब नहीं, ये मरातिब नहीं, ये ओहदे नहीं कि जो तुझे घर बैठे मिले, आज बतूल देनी है, चल के देनी पड़ेगी। से वाकिफ थे, चाहे साल की, चाहे 2 साल की, चाहे बचपन, चाहे लड़कपन, चाहे जवानी, जब कभी इसकी आमद हुई, जिसकी ताज़ीम को 1.25 लाख नबी खड़े हो जाए, वो इस बच्ची के लिए या सर्दी ज्यादा है या सोच के जंगल में भटक रहे हो, वजन पर खड़ा हुआ है। चले हम तो किसी गिनती में नहीं, आदम खड़ा हुआ है, नूह ने तालीम की है, इब्राहिम, मूसा, ईसा ने की है। सर मेरी आंखों में कर रहा तेरे मौला सादिक से किसी ने पूछा था, मौला लेमा उस्तमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अपने नबी को यतीम क्यों किया? कोई यतीमी तो नक्श है, हर कमाल से नवाज के यतीमी क्यों दी? अब खुदा के लिए दिल का दरवाजा खोल के सुना, मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, ले अल्लाह युजिब अलैहि हक़्क़ुल मख़लूक़, अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती थी कि मेरे महबूब पर मखलूक का हक वाजिब हो। अगर रसूल के माँ बाप जिंदा रहते तो रसूल को ताज़ीम करना पड़ती, वाजिब होता कि वालिद के आगे खड़ा हो, वालिदा के आगे खड़ा हो। नहीं, अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले बाप उठा लिया, दुनिया में आते ही माँ उठा ली, ताकि मेरी मखलूक की ताज़ीम न करे।
بن جاؤ. میں اللہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مالک میرے نبی کے ماں باپ مار لیے کہ تعظیم نہ کرے مخلوق کی, بیٹی کے آگے کیوں اٹھاتے ہو؟ کسی کو اچھی لگے یہ بری, جس کے دل میں اترے میری سلامی کا حقدار, جس کا چہرہ بگڑے وہ جانے اور وجہ اللہ. میں کہنے لگا لیکن والدین کیوں اٹھا دیے؟ لے اللہ لفظوں پہ, حدیث کے لفظوں پہ غور کرو, لے اللہ یوجب علیہ حق المخلوق, تاکہ مخلوق کا محمد مصطفیٰ پہ حق نہ ہو. اور بیٹی کے لیے خود کہتا ہے اٹھ. اب اس ماننے والوں دو میں سے ایک بات چن لو جو جی چاہے, یا تو معاذ اللہ یہ کہو کہ دو میں سے ایک موقع پہ اللہ عادل نہیں رہا, اور اگر یہ سوچنے سے پہلے شرک کا ڈر ہو تو پھر ماننا پڑے گا جو مخلوق تھے انہیں اٹھا لیا, جس کے آگے اٹھاتا ہے یہ مخلوق نہیں. سمجھ آ رہی ہے باتیں سامنے والوں نیچے بندے؟ یہ پھر مخلوق نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ ہے. یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ معنویت کا پتہ نہیں ہوتا, فتویٰ بازی میں جلد بازی. مخلوق پوچھنا خلق کہتے کس کو ہے؟ جعل الشیء من الشیء, کسی شے کو شے سے بنانا خلق ہے. آدم مٹی سے, فرشتے نور سے, جن آگ سے, حوریں روح سے, یعنی کوئی نہ کوئی شے ہے نا جس سے بنتی جا رہی ہے. یہ ہے خلق جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے شاید دکھا سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو آپ مجھے صاحبان والوں کہنے کا حق دیتے ہو یا نہیں؟ اور جس کی برابری اس کے گھرانے کے رشتہ دار نہ کرے, کوئی بنیادی بدکار اس کے برابر. یہ حدیث سنی رسول کی, لولا علی لما کانا لفاطمہ کفر آدم فمن دونہ. فرماتے اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کوئی کفر نہیں تھا, ہمسر نہیں تھا, حاکم نہیں, کفر. یہ وہی کفر ہے جو سورہ توحید میں لم یکن لہ کفر. چلے تو نہیں گئے دوستو؟ اللہ اب یہاں حاکم مانا کرو گے. اللہ کہتا ہے میرا کوئی کفر نہیں, یعنی ہم سب نہیں, برابر میرے کوئی نہیں. یہاں میں صحیح ہر جا کے پچھلے مالے والوں سوچنا ضرور, جس کی برابری تک آنے کے لیے علی ہونا پڑے.
مجھے اب تھوڑی تسلی ہو گئی ہے کہ میرا جملہ خریدا جائے گا. کیا فرمایا رسول نے؟ اگر علی نہ ہوتا تو کوئی کفر نہیں تھا. آدم فمن دونہ، چاہے آدم چاہے عیسیٰ. نہیں، میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ آج اگر حضرت آدم آ جائیں، زندہ ہو کے آ جائیں، کائنات کی کسی عورت کا رشتہ نہیں مانگ سکتے. آدم پہ حرام ہے، بیٹیاں ہیں ساری. پیار پتہ نہیں میں جنگل میں کتاب کا نام لے آباد. تمہیں پوری روئے زمین کی ہر عورت رشتے میں آدم کی بیٹی ہے، سوائے حوا کے کسی سے رشتہ حلال نہیں. مجھے پتا ہے جو مصدر شریعت ہے محمد مصطفیٰ، اسے پتا نہیں. تو میں سے کوئی کہے گا کہ میری بیٹی کا دادا میری بیٹی کا ہمسر نہیں، رشتہ حرام ہے. مثال دی بھی نہیں جا سکتی. تو کیا رسول کوئی نہیں تھا؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے نہ آدم ہمسر تھا؟ یار میں کہیں جا رہا ہوں مدنی جنگل میں یا آبادی میں خریداروں سے یہ سوچ کے بیماروں سے، جو خریدار ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا جانتا ہے نا رسول. کیوں پھر کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا ہمسر نہ آدم تھا نہ عیسیٰ. یہ حدیث دلیل ہے شامل کی کہ یہ بی بی اولاد آدم میں شامل نہیں ہے. اچھا، آج اگر حضرت آدم بیٹا تم بتاؤ، آج اگر حضرت آدم آ جائیں، ہم میں سے کسی کے گھر میں ان کا پردہ ہوگا؟ نہیں نا. بیٹیاں ہیں، بیٹی سے کہے گا پردہ. پھر یا مجھے پاگل سمجھ کے پتھر مارو یا پھر مالک کی مرضی کے شیعہ بنو. میں نے 2 موقع دیکھے ہیں کہ آدم کو بھی اس سے پردہ کرنا پڑا. جی شیعوں کے گھر پیدا ہونے کا نام شیعت نہیں ہے. شیعہ کے گھر پیدا ہونا تمہارا کون سا کمال ہے؟ کیا تیر مارا تم نے؟ یہ تو جبر مشیت ہے. اگر یہودی کے گھر پھینک دیتی تقدیر تو پھر یہودی ہوتے. شیعوں کے گھر میں رہ کے شیعہ ہونے میں کمال ہے. دیکھیں حضرت آدم کے بدن میں روح آئی اور سب سے پہلے طاقت روح فی عینے. حدیثوں میں ہے کہ سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی، اوپر نظر گئی. کچھ نور نظر آئے جو تھے بہت مگر صورت واحد میں تھے. جانتے رہنا آزادوں، حضرت آدم نے تعارف چاہا. پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ نے ایک ایک کا بتایا. اتنا وقت نہیں کہ میں ایک اشارہ کروں. پھر نظر دائیں طرف ہوئی عرش کے، ایک پردہ دار نظر آئی. تم نے سوچا تیرا الگ نظر آئے. پردہ دار الگ نظر آئی. پوچھا مالک یہ کون ہے؟ اب سرکار میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ شاہ ابراہیم کی رات عبارت ترجمہ حوالہ 6 چیزیں اللہ کی عدالت میں بدن فردا میں. آواز گزرتا یا آدم غم میں جائیں گے ونکس راسک. آدم آنکھیں بند کر، سر جھکا، پھر نور.
اگر بیٹی تھی آنکھیں خدا نے کیوں بند کروائیں؟ اور میدان قیامت کی بات تو تیرے مدد کا بچہ جانتا ہے کہ جب اس کی سواری آئے گی آدم سمیت خدائی آنکھیں بند کرے گی. جانتے ہو نا سارے اس بات کو؟ یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، اے معاشر والو آنکھیں بند کرو. آدم کو بھی کرنی پڑے گی. یہ پردہ بتاتا ہے کہ یہ پردہ دار کسی کے رشتہ دار نہیں. اللہ اکبر. ہاں تو پھر اس کو چونکہ پردہ ہے بنا کس کا؟ شاہ جیتے رہو. یہی ہے پتہ سننے کا ستر اللہ المرفع، اللہ کا لٹکایا ہوا پردہ. اب چونکہ اللہ کا پردہ ہے تو بس اللہ ہی دیکھ سکتا ہے نا، اور دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے. یعنی اسے دیکھنے کے لیے عین اللہ ہونا ضروری. تو بس کرو. ہاں عین اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. حدیث کے ساتھ تو ہر مجلس سے پہلے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہو یا نہیں؟ جو چپ ہو تحقیق تمہاری کچھ اور ہے یا پڑھتے نہیں؟ اچھا تو پھر اس میں یہ پڑھتے ہو کہ حسن ہے، کربلا والا ہے، شاہ نجف ہے، اور پھر بطول آئی آخر میں. اور اگر جب آپ فکرے کیا ہے حدیث کی صاحب بھئی یہ بات کرو. فَلَمَّا احْتَمَلْنَا جَوِيًّا، بی بی کہتی جب ہم مکمل ہو گئے. کعبہ دل میں علی بھی رہتا اور بات سر سے گزر جائے یہ نظر پر نہیں مان سکتا. فَلَمَّا احْتَمَلْنَا، جب ہم مکمل. اچھا مکمل کی ضد کیا ہے؟ ناقص، یعنی کم. 10 بندوں نے آنا ہو، 9 ہو، مکمل نہیں ہے، ناقص ہے تعداد، ایک کی کمی ہے. اور بی بی جب خود چادر کے نیچے آئی پھر فرما رہی ہے جب ہم مکمل ہو گئے. یاری تیری زوجہ ہے، یہ بھی شرف تیرا ہے. تو غضن فت جملہ بولنے لگا ہے تو وہ ہے، تیری ولایت نہ ملے تو دین کامل نہیں ہوتا. یہ وہ ہے نہ آئے تو تم کامل نہیں ہوتا. پچھلے والے یوں کہہ سکتے ہو جس کے بغیر دین کامل نہ ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے بغیر معصوم کامل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. نہیں مگر مجھے جملہ ایک اور کہنا ہے. جب سب آگے پھر فرشتے نے سید الملائکہ نے فرشتوں کے سردار نے پوچھا ربے ومن تحت الکساء، پڑھنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ میں 3-4 دفعہ تمہارے ادا خانے میں آیا ہوں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دو تو آ جاؤں گا. برس تبلیغ ہے میرے رسول کی اور 24
24,000 دفعہ جبریل نازل ہوا ہے. 23 برسوں میں 24,000 دفعہ. اللہ جانے ایک دن میں کتنی بار آنا پڑا ہوگا. تو اور ذرا جبریل سے پوچھیں، شہر تیرا دیکھا ہوا، محلہ تیرا دیکھا والا، گھر تیرا جانا پہچانا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے من تحت الوسا کون ہے چادر کے نیچے؟ معاذ اللہ مذاق کیا، مذاق کرتا تو عتاب کے نیچے نہ آ جاتا. پھر آؤ نا مل کے ڈھونڈتے ہیں کیوں پوچھ رہا ہے. بھائی جب تک رسول تھے جبریل دیکھ رہا تھا، حسن آئے دیکھ رہا تھا، حسین داخل ہوئے دیکھ رہا تھا، شاہ نجف آئے دیکھ رہا تھا. جو ہی بطول چادر کے نیچے آئے جبریل کی بینائی سے گئی. سمجھ میں آتی بات سب کے؟ بی بی کیا گئی؟ میرا جسے نگاہ ملکوت نہ دیکھے اسے عام مخلوق کی نگاہیں کیسے دیکھ سکیں گی؟ ہاں چونکہ ستر اللہ ہے، اللہ کا لٹکایا ہوا پردہ ہے. ہاں تکڑا نہیں، جلدی چھٹی دے دوں گا تمہیں، لیکن بات کو کنارے لگانے کے بعد ہاں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. تمہارے لیے بھی تحفہ ہے میرے پاس، لیکن ابھی نہیں، بعد میں ملے گا. اور ملے گا اسے جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے فارسی میں اعلان کیا ہے. کیا مصیبت ہے تم لوگوں کو؟ ایک CD خرید نہیں سکتے ہو شوق تقاریر جمع کرنے کا. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ تحفہ تو وہ ہے محفوظ ہے، جیب میں ہے، بعد میں دوں گا. میرے طرف دیکھنا، آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. میں نے کہا تھا جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح ملے گا اس کو. جو اپنے نصیب کی مانند سو گیا ہے اس کے لیے نہیں ہے. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. تم شیعہ لوگ، میں نے تمہاری ایک عادت دیکھی ہے، زلجنا آتا ہے چومتے ہو، یہ مرتجز ہوتا ہے، بولو اس کی شبیہ ہے، چوم رہے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ، لیکن اس پہ جو چادر پڑی ہے اسے کیوں چومتے ہو؟ میں نے جس شیعہ سے بھی پوچھا کہا بھائی لوگ تمہیں سلطان العلماء کہتے ہیں، حضور آپ اتنے شعور بھی نہیں رکھتے. یہ چادر بھی تو اسی شبیہ سے نسبت رکھتی ہے. تو جیسے اس کی عزت ویسے چادر کی عزت. اب بطول چادر ہے بے بدل کی. اللہ اکبر. اور ادھر والوں کو پڑھ رہی باتیں بے وجود ذات کی چادر، بے جسم کا پردہ، بے نشان کا حجاب. اچھا ایک مسئلہ ہے، فقہ کی کتاب ہے بڑی بڑی ہے کہ بیوی عالم کی ہو یا جاہل کی، مجتہد کی ہو یا مقلد کی، سید کی ہو یا غیر سید کی، حجت کی ہو یا محجوج کی، اگر بغیر عذر شرعی کے اپنے شوہر کو پیٹھ پھیر دے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں. سنائیے. ہاں تو آج مجھ سے بھی سن لیا. اب میں
چکر میں آؤں کہ نہیں؟ شوہر بھی عام نہیں، شوہر بھی علی جیسا، گھر سے لے کر میدان مباہلہ تک میلوں کے حساب سے، بی بی آگے آگے علی پیچھے بھی۔ بڑے بڑی جیسا گزر گئی ہے نا۔ اور حکیم صاحب آیت ہماری بیویاں ہمیں پیٹ پھیرے تو لعنت اترے، یہ علی جیسے شوہر کے آگے چلے تو آیت اترے۔ اب بھیا جتنا آیت اور لعنت میں فرق ہے اتنا تو بشری عورتوں اور بطول میں فرق ہے۔ چٹکی میں تمہیں مسئلہ حل کر کے دوں۔ علی معترض بھی نہیں ہوتے، خوشی خوشی جا رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جیسا مصدر شریعت بھی ساتھ ہے، وہ بھی نہیں کہہ رہے بیٹا شوہر کے آگے نہ چلو۔ مجمع باز خطیب کہہ دیتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے رسول آگے تھے علی پیچھے تھے، درمیان میں پردہ دار تھی۔ یہ بات غضنفر نہیں پہل سکتا اس بودھی دلیل سے۔ ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 2 سال کی عمر میں بھی اگر رسول سے مسجد میں بابا سے ملنے آتی تھی، اذا خرجت من بیتہا لزیارت النبی احاطتہا نور عظیم بحیث لا یرا شخصا، ادھر گھر سے نکلتی تھی ایک عظیم نور بطول کو گھیر لیتا تھا، اس نور کے پردے میں مسجد میں آتی تھی۔ جو مسجد تک نور کے حجاب میں جاتی ہے وہ باہر تک وہ نور کہاں گیا؟ جس بی بی کی چمکی فرشتے پیچھے اس کے پردے کے لیے حوریں نہیں آ سکتی تھی، پردے کے لیے نہیں۔ راز یہ تھا چونکہ علی سے بڑے ہیں کائنات میں دو، ایک کبریا ایک مصطفیٰ۔ دعا کرنی ہے کہ خریداروں سے پالا پڑا ہو میرا، سوچ کے بیماروں سے نہ پڑا ہو۔ ایک جلی پڑا ہے علی سے، ایک نبی بڑا ہے علی سے، جن کی تعظیم بھی علی پہ واجب، جن کے پیچھے بھی چل سکتا ہے۔ اب نبی تو بدن رکھتا ہے، اللہ بدن نہیں رکھتا۔ اب اس کی تعظیم علی کیسے کرے؟ چونکہ غضنفر کی آنکھیں نہیں تھی، عین اللہ کی تھی۔ جیسے تم شبی کے ساتھ چادر کی تعظیم کرتے ہو، علی نے عین اللہ ہی آنکھیں کھولی، اسے ردائے کبریائی نظر آئی، اللہ کا پردہ سمجھ کے پیچھے پیچھے۔ میرے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا نعرے سے بائیکاٹ چل رہا ہے؟ چھوڑ دوں جو نہیں بول رہے ہو تم چاہتے ہو چھوڑ دوں؟ اچھا اب میری طرف دیکھو، ذمہ داری اگر میں تشریح میں پڑھ گیا کہ آپ کو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا، جلدی جلدی کر، حدیث تمہارے رسول کی ہے۔ ہاں تلخیص سنا رہا ہوں، اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، اول من تنشق عنہ الارض انا وابی ابراہیم ثم بعدک ثم تقومین
جبرائیل علی قبر کا سبا کی باب من نور سمیاتی کے اسرافیل بے سلاس حلل من نور فیناولکا حلل النور فتلبسینہا سمیاتی کے روفائیل بے نجیبت من نور زمامہا من لولو رطب فعلیہا محفت من نور. یہاں تک ترجمہ کرتا ہوں، سریدہ کے اگلا حصہ حدیث کا پڑھوں گا ورنہ یہ پڑھنی بدل لوں گا. فرماتے ہیں بیٹا، اپنی دختر نے قسم سے فرمانا ہے، بیٹا سب سے پہلے قیامت کے دن جس کی قبر سے زمین پھٹے گی، ادھر میں ادھر میرے بابا ابراہیم، پھر تیرا شوہر علی، پھر تو 11 اماموں سے بھی پہلے تو. صرف بابا اور شوہر پہلے. کیسے؟ ان اللہ یبعث الیک جبرائیل فی 70,000 ملک، 70,000 فرشتوں کے ساتھ اللہ جبرائیل کو تیری قبر میں بھیجے گا. فیضرب جبرائیل سبع قباب من نور، جبریل تیری قبر پہ نور کے ساتھ قبے لگائے گا. اب تھکے ہو کہ تھکن تو میں اتار نہیں سکتا، میں نے جملے بھیجنے وہ سور تو خود کرے گا. 7 نور کے قبے قبر پہ، تاکہ میدان قیامت میں اس کی آمد کو بھی کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. پھر سمیاتی کے اسرافیل پہ سلاس حلل من نور، پھر اسرافیل کو اللہ نور کے 3 حلے دے کے بھیجے گا. فتلبسینہا، تو وہ حلے دے کے تن کرے گی. سمیاتی کے روفائیل پہ نجیبت من نور، پھر روفائیل فرشتہ نور کی ایک ناقہ لے کے تیری قبر پہ آئے گا، نور کی اونٹنی. یہاں تو تمہارے فیوز ہو ہی گئے ہیں، گھر جا کے سوچنا ضرور. تو نور بشر کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے اور نور تو ان کی سواری ہے. ان کی سواری کا نام نور ہے. زمامہا من لؤلؤ رطب، اسی وقت اللہ تازہ مروارید خلق کرے گا، اس کی مہار ہوگی اس اونٹنی کی. اللہ جنت کے خلق کی وہ ہے، پہلے مروارید بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی اونٹنی کی مہار بنے. علیہا محفت من نور، اس پہ نور کا محمل ہوگا. تو چلے گی، فرشتے تیری دائیں طرف سواری کے، وَبِأَيْدِيهِمْ عَلْوِيَةُ التَّسْبِيحِ، 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں تسبیح کے علم ہوں گے. اب خیبر خندق میں بھٹکنے والوں کو کیا پتا بدل پر کیا پڑھ رہا ہے؟ جو علمی جواہر توڑنے کا ہنر جانتے ہو وہ میرے ساتھ 2-3 قدم چلنا. تسبیح کے 70,000 علم. نمازی تو کائنات ہے، تسبیح تو ہر کسی نے پڑھی. آدم نے پڑھی، عیسیٰ نے پڑھی، ہمارے معصوموں نے پڑھی. بی بی تیری ذات میں طلسم کیا ہے؟ نہ آدم کی تسبیح مشہور ہے، نہ نوح کی مشہور ہے. نماز اللہ کی ہوتی ہے، تسبیح فاطمہ کی پڑھی جاتی ہے. جب کچھ نہیں تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے، اس وقت کی بات ہے. نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم، کچھ نہیں تھا. تو اللہ نے ان سے کہا کچھ بولو. تیرا رسول بولا تھا سبحان اللہ، نجف والا بولا تھا الحمدللہ،
علی کے الحمدللہ کی تسبیح سے اللہ نے ایک علم خلق کیا جس کا نام لواء الحمد رکھا. جو قیامت کے دن علی اٹھائے گا. لواء الحمد ایک ہے. اب میرا دماغ چکرائے کہ نہیں سہوال والوں. شوہر کی تسبیح سے ایک علم بنا ہے. زوجہ کی تسبیح سے 70,000 علم. بس چھٹی دینے لگا ہوں تیری سوچ چھٹی پہلے تمہیں. میرے طرف دیکھنا. دائیں طرف تیری سواری کے. اذا جنب السیف استقبلت کے 70,000 ہورا. تھوڑا سا تیری سواری چڑھے گی 70,000 حوریں تیرا استقبال کریں گی. پھر کہتے کل ماہ تتمن ہنہ مجمرۃ من نور. ہر حور کے ہاتھ میں نور کی انگیٹھی ہوگی. یسطع علیہا الریح العود من غیر نار. بغیر آگ اور انگاروں کے انگیٹھیوں سے عود بہشت کی خوشبو تو تھوڑا سا چلے گی. تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ 70,000 فرشتوں کے ساتھ تیرا استقبال کرے گی. باپ زندگی میں تعظیم کرتا رہا, ماں محشر میں استقبال کر رہی. ہاں بھائی چند منٹ نہیں تھکنا. تیری سوچ سے میں ٹیبل خالی کر دوں گا میں. پھر تو تھوڑا سا چلے گی. مریم 70,000 گوروں کے ساتھ تیرا استقبال کرے گی. اور تیری ماں کے ساتھ جو 70,000 فرشتے ہوں گے کہ ایدیہم علیۃ التکبیر, ان کے ہاتھوں میں تکبیر کے علم ہوں گے. پھر تو تھوڑا سا چلے گی. آسیہ اور حوا 70,000 حوروں کے ساتھ تیرا استقبال کرے گی. اذا قربت المجمع استقبلت 70,000 حورا. پھر جو تم میدان محشر کے قریب پہنچے گی مزید 70,000 حوریں تیرا استقبال کرے گی. 2,10,000 حوریں, 1,40,000 فرشتے. ہے کسی کی ایسی معظمہ مخدومہ. ہاں بس اب تیرا تحفہ آنے والا ہے. جاگتے کو دوں گا. جو سو گیا اس کے نصیب مارے گئے. اذا غرت المحشر, جب تو میدان محشر میں پہنچے گی. یاؤت النداء من قبل الجبار, خدائے جبار آواز دے گا. کیا؟ این الفاطمیون, فاطمہ کے حقدار کہاں ہیں؟ زب ہو جائیں گے محشر والے. کون ہوں گے فاطمیون؟ پھر آواز آئے گی جس کے دل میں عشق کی, اس کے شوہر اور اس کے بچوں کی بنا ہے, میں ان کو بلا رہا ہوں. اور سب بیوی عرش کی طرف دیکھیں گی. جاگنا صاحبہ دارو, آواز قدرت ہے کہ یا فاطمہ تو الیوم رضا کے. بیوی دیکھ کیا رہی ہے؟ آج قیامت کے دن تیری رضا
سن کے بدعا مانگنے لگا ہوں. آواز آئے گی نور کے اس محمل سے ادخلوا الجنت بلا سؤال ولا حساب. ان کو ماننا ہے تو پھر سوچنا ہے. جس کے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے ان کو بے سوچ ماننا. وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے ابھی فکرہ رہتا ہے وہ پڑھ کے ترجمہ کرتا. ادخلوا الجنت بلا سؤال ولا حساب وخذوا بید من شئتم وادخلوها الجنت. آواز آئے گی بی بی کے نوری محمل سے جو میرا میرے شوہر میرے بچوں کا حقدار ہے جاؤ جنت میں. نہ تم سے سوال ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. خدائی کھڑی ہے کہ کب حساب ہو. خدائی منتظر ہے کب میزان لگے کب امانت میں کب چھٹی ملے. خدائی حساب اتار رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے جو اس کے حقدار ہیں جاؤ. نہ تم پہ سوال ہے نہ تم پہ حساب ہے. صرف تم نہیں جاگو اور کیا لوگے بنا کے بدلے. وخذوا بید من شئتم محشر پہ نگاہ دوڑاؤ. جس کا ہاتھ پکڑ لو گے وہ بھی بنا حساب سے. میرا ہے تیرا کام نعرے لگانا ہے بس. میرے دوست چھوڑ دیا بس میں نے خذوا بید من شئتم. میں نے شرع کی تو کلیجوں میں درار آ جائے گی. آواز آ رہی ہے جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑ لو. یہ شرط نہیں جو نمازی ہو اس کا پکڑنا. جو تہجد گزار ہو اس کا پکڑنا. جو اتنے عمل رکھنے کے بید من شئتم جس کا تم چاہو ہاتھ پکڑ لو. اور شفاعت کے معیار پر تو ان کے حقدار ہیں. ان کو کہاں تلاش کرو. ٹھیک ہے نا. جو اس گھر کے حقدار ہیں وہ جس کا ہاتھ پکڑ لے اللہ نہیں پوچھ رہا مالک کہاں ہوں گے. بڑے بھائی جو ایسے ہوں ان کو مانا کرتے ہیں سوچا نہیں کرتے. جس نے مانا سلمان کہلایا جس نے سوچا شیطان کہلایا. میں نے دونوں کنبے بتا دیے. اب جس طرف جی چاہے چلے جاؤ پابندی کوئی نہیں. اور اس کے ساتھ ہی میری دعا کہ ذات واجب آپ
سننا کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ آج اللہ کے امر مستور کے ظہور کا دن ہے۔ یہ خلق کی خوشی نہیں، خالق کی خوشی ہے۔ اور جب یہ دن کا دل خوش ہو پھر جو چاہے لے سکتے ہو۔ میں رس چبا رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی بھی اولاد ہے تو ذکر پاک میں صدقہ اسے اولاد نریناتا ہو۔ اگر کوئی مفروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو۔ کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کاملہ ملے۔ مومن قید ہیں تو رہائی نصیب ہو۔ جو بھی مومنین مومنات کے جو حاجات مدائعات اور شریعت کے نزدیک جائز ہے وہ غایت البرام تک پہنچے۔ ہمارے لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کے دل ظہور ہو۔ اللہم کن ولیک وحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتغطيه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد